آپ سن رہے ہیں SiratLibrary.com۔ خدیجہ مسلمہ اول۔ خدیجہ ایک مدت سے دیکھ رہی تھی کہ میرا پتی شاہوں کی شوکت اور فرشتوں کی خصلت رکھتا ہے، نہ اسے کوئی اور انسان آپ کے پائے کا عرم میں نظر آتا تھا، نہ اس خوبی کا بشر کہیں قرب و جوار میں۔ جو ہی اس نے غار کا واقعہ سنا فوراً ہی بات کو پا گئی اور کہنے لگی، اے میرے سر کے تاج، تجھے تاج سروری عالم مبارک ہو۔ فی الحقیقت یہ وہی ہے جو تجھ پر نازل ہوئی ہے، یہ پیغام الہی جبریل تیرے لیے لایا، تو رسول خدا ہے، تو نبی اللہ ہے، اور میں تجھ پر ایمان لاتی ہوں۔ سبحان اللہ، وہ خدیجہ جس نے آپ پر اپنا زر و مال قربان کیا، وہ خدیجہ جس نے آپ کی صداقت اور راست بازی سے متاثر ہو کر اپنا دل آپ کو نذرانے میں دیا، وہی خدیجہ آج اپنے باپ دادا کا دین بھی آپ پر نچھاور کیے جا رہی تھی۔ رفیق سے رفاقت ہو تو اس طرح کی، اور دوست سے دلی صداقت ہو تو اس نوع کی۔ بھلا ایسے بے نظیر رفیق حیا سے بڑھ کر کون اس لائق تھا جو مسلم اول کا منصب پائے؟ چنانچہ خدائے برحق نے حق والے کو اس کا حق دیا اور حضرت خدیجہ کو مسلم اول کیا۔ ابھی تھوڑا ہی وقت گزرنے پایا تھا کہ حضرت خدیجہ کے چچا زاد بھائی ورقہ بھی ایمان لے آئے۔ حضرت کے چچا زاد بھائی علی اور زید یعنی رہائی یافتہ غلام بھی ایمان لے آئے۔ گھر کے ان آدمیوں کے ساتھ ہی حضرت ابو بکر جو مکے کے بہت عالی نظر آدمی اور آپ کے عزیز دوست تھے، اسلام سے مشرف ہو گئے۔ یہ سب آپ کے ساتھ ویرانوں میں جاتے اور خلوت میں رحمان نام کا سمرن کیا کرتے۔ کچھ وقت تو اسی طرح گزرا اور چند ایک اشخاص اور بھی ساتھ شامل ہو گئے، مگر 3 برس کے عرصے میں صرف 13 افراد ایسے نکلے جن کی آنکھ کھلی اور جن کی نگاہ نور حق پر پڑی۔ اعلان نبوت۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دیکھا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ اس کام کو برملا کیا جائے اور پیغام حق ڈنکے کی چوٹ پر سنایا جائے، تو آپ نے یہ تجویز کی کہ 40 اشخاص کنبہ سے اکٹھے کیے اور ان کو دعوت کے لیے بلایا، اور اثناء گفتگو میں ان سے اپنی نبوت کا ذکر بھی کرنا چاہا، مگر کسی نے توجہ نہ دی، نہ کسی نے رغبت ہی ظاہر کی، بلکہ بعض بہودوں نے تو اس معاملے کو ہی محض بہودہ جانا۔ اسی محفل میں علی بھی موجود تھے، ان سے نہ رہا گیا، وہ بول اٹھے اور کہنے لگے، یا نبی اللہ، اگرچہ سب سے خرد سال اس جماعت میں ہی ہوں اور مجھے بولنا بھی نہیں آتا، مگر میں یہ کہے بغیر بھی نہیں رہ سکتا کہ میں آپ کی منزلت خوب سمجھتا ہوں اور آپ کے کلام کی وقت بہت اچھی طرح پہچانتا ہوں۔ میں ہر طرح جیسا آپ کا ارشاد ہوگا اس کے مطابق آپ کی خدمت بسر و چشم کرنے کو تیار ہوں۔ سب کو ایک ادھیر عمر کے امی یعنی محمد اور ایک 16 برس کے لڑکے یعنی علی کا یہ فیصلہ کر لینا کہ وہ دونوں مل کر تمام دنیا کے خیالات کے خلاف کوشش کریں گے، ایک مذہبی کی بات معلوم ہوئی اور لوگ کہا لگا کر منتشر ہو گئے، مگر ان ہنسی کرنے والوں کو یہ کہاں علم تھا کہ وہ وقت بھی آنے والا ہے جب ان ہنسنے والوں کی حماقت پر خود ایک آدھ آدمی نہیں بلکہ ایک زمانہ ہنسے گا۔ مشرکوں کی دھمکی۔ جو توحید کا اعلان حضرت کرتے تھے اور اپنی نبوت کا اظہار کرتے تھے، اتنی ہی مخالفت بڑھتی جاتی تھی۔ یہ لوگ خدا کا نام سنتے ہی آب گولا ہو جاتے، اور جب بتوں کے خلاف کوئی کلمہ سنتے تو پھر تو آپے سے باہر ہو جاتے۔ ایک دن چند ایک سرکردہ لوگوں نے مل کر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا سے جا کی شکایت
بلکہ تیش میں آ کے لان تان کی بوچھاڑ آپ پر باندھ دی۔ بزرگ ابی طالب سے یہ لوگ کہنے لگے کہ تیرا مجنون برادر زادہ اب کہتا پھرتا ہے کہ میں خدا کا پیغام لایا ہوں اور میں اس کا پیغمبر ہوں۔ کون ہے اس کا خدا اور کہاں کے ہیں یہ پیغام؟ اس کے دماغ میں کچھ خلل معلوم ہوتا ہے۔ ہمارے بتوں کے خلاف جن کی پوجا و پرستش ہم سب اور خود اس کے آباء و اجداد آج تک کرتے چلے آئے ہیں، یہ شخص زبان درازی کرتا ہے اور ان مورتیوں کو برا بھلا کہتا ہے۔ ہم بھلا یہ کب گوارا کر سکتے ہیں؟ ہم تو صرف تمہاری خاطر اب تک چپ رہے ہیں۔ اگر ہم کو تمہارا پاس خاطر نہ ہوتا تو ہم نے کبھی کا اسے ٹھنڈا کر دیا ہوتا اور ایسا سبق سکھایا ہوتا کہ آئندہ اس نے ایسی حرکت کرنے کی جرت نہ کی ہوتی۔ اگر تم اس کو ان حرکات سے روک سکتے ہو تو روکو، یہ وقت ہے، ورنہ ہم اس کا سر قلم کر دیں گے۔ اگر تم اس کا اور اپنا بھلا چاہتے ہو تو اس کے منہ کو بند کرو اور اس کی زبان کو قفل لگاؤ۔ آپ سن رہے ہیں SiratLibrary.com۔ بزرگ کی رسالت پر گفتگو۔ بزرگ نے آپ کو بہت کچھ کہا سنا اور سمجھایا بجھایا کہ بیٹا آخر کل 13 تو آدمی ہیں تمہاری جماعت کے، اور ان کے حوصلے پر تم نے عرب کے لوگوں سے مخالفت کی کمر باندھ لی ہے۔ اس پونجی پر یہ دعویٰ اور اس بے سر و سامانی پر اتنا بیڑا، یہ تمہارا خیال خام ہے۔ اسے دور کرو اور اس خبط کو سر سے نکال ڈالو۔ اپنی جان کی سلامتی مانگو اور مجھے بھی 2 دن آرام سے کاٹنے دو۔ میں نے تم سے کہیں زیادہ دنیا دیکھی ہے اور عرب والوں کے خسائل سے زیادہ واقف ہوں۔ یہ بات اگر بڑھ گئی تو میری تمہاری ہر دو کی خیر نہیں۔ عرب کے لوگ ہمیں جیتا جی نہیں چھوڑیں گے۔ بیٹا تم کو واسطہ ہے اسے خدا کا جس پر تم کو اتنا بھروسہ ہے کہ اپنی جان کی خیر مناؤ اور ان لوگوں سے جھگڑا نہ پیدا کرو۔ حضرت نے جب ادھر اپنے چچا سے یہ کیفیت سنی اور ادھر لوگوں کی وہ سر توڑ مخالفت دیکھی تو خیال تو یہ تھا کہ آپ کا ارادہ سست پڑ جاتا اور حوصلہ پست، مگر عرب کا ہونہار فرما روا اور دین اسلام کا علم بردار یہ گفتگو سن کر ایسے جوش میں آیا کہ اس کی آنکھیں ڈبڈبا گئیں اور بزرگ سے مخاطب ہو کر یوں کہنے لگا، اے میرے چچا، آپ نے مجھے پالا پوسا اور میری پرورش کی ہر طرح سے نگہبانی اور نگرانی کی، اس لیے ہر بات میں آپ کی رضامندی میرے لیے سعادت مندی ہے اور آپ کی خوشنودی میری بہبودی۔ مگر اے بزرگوار، میں دین کے عوض دنیا کا خریدار بننا نہیں چاہتا اور اسلام ترک کر کے اپنی جان بچانا نہیں چاہتا۔ اگر آسمان سے آفتاب اور مہتاب اتر کر میرے دائیں اور بائیں آ جائیں، جب بھی میں یہ ارادہ ترک نہیں کر سکتا، آپ مجھے چھوڑ جائیں، یہ 13 افراد بھی مجھ سے منہ موڑ جائیں، خلق خدا مجھ سے تعلق نہ رکھے، مگر میں اپنے خدا سے تعلق نہیں چھوڑوں گا۔ مجھے بھوک پیاس کا مقابلہ کرنا پڑے، دنیا کی تمام ذلت و اذیت اٹھانا پڑے، ہر دکھ اور درد سے واسطہ پڑے، مجھے موت کے منہ میں بھی اگر جانا پڑ جائے تو بخوشی جاؤں گا، مگر اپنے خدائے برحق کے حکم سے منہ نہیں موڑوں گا۔ مجھے اس حاکم کا حکم ہے کہ میں توحید پھیلاؤں اور حقیقت کو بتوں کے پنجے سے چھڑاؤں۔ اس کے پیغام کا اعلان مجھ پر عین فرض ہے، کیونکہ میں اس کا پیغام بر ہوں۔ جب تک میرے دم میں دم ہے، حق کی یاد میرے دل میں رہے گی اور اس کا نام میری زبان پر۔ کوئی بشر اسے ہٹا نہیں سکتا اور کوئی انسان اسے مٹا نہیں سکتا۔ اس بارے میں آپ کی سب کوشش لا حاصل ہے اور تمام صحیح بے سود ہے۔ میرا اور آپ کا اصولی اختلاف ہے اور یہ اتفاق ہو ہی نہیں سکتا۔ بزرگ نے جب یہ سنا تو پانی پانی ہو گیا، بے ساختہ کہنے لگا، بیٹا میں نے 8 سال کی عمر سے تجھے پالا ہے، اب تو 40-42 کا ہے، اب تک ہماری اچھی نبھ گئی، اب میرا تھوڑا وقت باقی ہے،
یہ بھی جو تو کر کے گزر جائے گا۔ بے شک ہماری رائے ایک دوسرے سے جدا ہے، مگر ہم خود تو ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے اور نہ ہوں گے۔ تجھے جو بھلا معلوم ہوتا ہے تو کر، اور جو تیرے خدا نے کہا ہے تو کہہ، میں تیرے ساتھ ہوں اور ساتھ رہوں گا۔ جو تیرا دشمن ہوگا وہ میرا کہاں سجن ہو سکتا ہے؟ کفار کی منصوبہ بندی۔ مشرکین مکہ جب اس چال میں کامیاب نہ ہوئے تو انہوں نے سوچا کہ یہ وار تو ہمارا خالی گیا، اب کوئی اور داؤ چلائیں اور نیا پیچ لڑائیں۔ صلاح مشورے کرتے رہے، آخر تجویز یہ ٹھہری کہ زر کے زور سے اسے قابو میں کیا جائے، رشوت کا دام پھیلایا جائے اور کسی ہیلے حجت سے محمد کو اس میں پھنسایا جائے۔ چنانچہ ایک شخص کو تعینات کیا گیا جو آپ کے پاس جائے اور آپ کو سمجھائے اور یہ کہے کہ تم کعبے کے بتوں اور ہمارے معبودوں کے خلاف سخت کلمات استعمال نہ کیا کرو اور نہ خدا پرستی کا چرچا کیا کرو۔ اگر تم اس بات کو مان جاؤ تو ہم اس کے عوض میں جو منصب تم چاہتے ہو تمہیں اس پر سرفراز کر دیں گے، مگر ہم چاہتے یہ ہیں کہ تم زبان درازی بند کرو اور ہر وقت یہ خدا خدا نہ کیا کرو۔ قاصد یہ پیغام مشرکین کا لے کر آپ کے پاس آیا اور سب معاملہ بالتفصیل آپ کو کہہ سنایا۔ حضرت نے جواب میں فرمایا، میں پیغمبر خدا ہوں اور اس کا پیغام دنیا کے لیے لایا ہوں۔ مجھ پر لازم ہے کہ میں تم کو اللہ کی عبادت کا راستہ بتاؤں، تم سے رام نام جپواؤں اور مندر کی مورتیوں کی پوجن چھڑاؤں۔ نہ تمہارے مال کی طمع مجھے اس کام سے ہٹا سکتی ہے، نہ تمہارے منصب کا لالچ میرے دل سے یہ خیال مٹا سکتا ہے۔ اے بھولے بھٹکے لوگو، کیا تم نے مجھے اتنا ہمت کا ہیٹا اور حوصلے کا پس جان رکھا ہے؟ جب تک دم میں دم ہے اللہ کے نام کا ڈنکا بجاؤں گا اور توحید کا پرچار کروں گا۔ بتوں کی پوجا تمہارا ایمان ہے اور رام کا نام تمہارے لیے کفر۔ مجھے یہ کفر تمہارے ایمان سے افضل ہے اور سدا افضل رہے گا۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا، میں آپ کے درد کی لذت کو علاج کے بدلے فروخت نہیں کرتا، تیری زلف کے سرے کے کفر کو ایمان کے عوض فروخت نہیں کرتا۔ میں 100 مقامات پر کھڑا ہوتا ہوں تاکہ کہیں تیرا دامن ہاتھ میں آ جائے۔ یہ بڑی مشکل سے میرے ہاتھ آیا ہے، اس لیے میں اسے آسانی سے نہیں بیچ سکتا۔ دل میں تیرے چہرے کے پھول کا خیال موجود ہے، میں اس خیال کے کانٹے کو بھی رضوان کے صدہا باہوں کے عوض بھی نہیں بیچ سکتا۔ میں جہاں بھر کی خوشی تیرے غم کے بدلے نہیں دے سکتا، یہ عظیم شے ہے، میں اسے کسی کے ہاتھوں سستے داموں نہیں بیچ سکتا۔ قاصد یہ جواب سن کر اپنا سموں لے کر واپس ہو آیا اور آ کے سب حال احوال انہیں سنایا کہ بھائی وہ محمد تو تمہاری ایک نہیں مانتا، لات مارتا ہے تمہاری دولت پر اور لعنت بھیجتا ہے تمہاری منزلت پر۔ کوئی دولت خدائی اسے ایسی ہاتھ لگی ہے کہ نہ اسے پرواہ ہے تمہاری جاہ کی، نہ اسے فکر ہے تمہاری حشمت کی۔ اب جو تم سے بن سکتا ہے بنا لو، وہ خدا کو نہیں چھوڑنے کا، چاہے تم اس سے ساری دنیا چھڑوا لو۔ یہ واقعہ سن کر مشرکان بڑے طیش میں آئے اور آگ ببولا ہو گئے۔ قبیلے کے آدمیوں کو بلوایا کہ مل کر باہمی کوئی ایسی تجویز ٹھہرائی جائے جس سے ہمارا چھٹکارا محمد سے ہو جائے۔